بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظیم۔ گزشتہ سال ہم نے چھوٹی صورتوں سے اس کا آغاز کیا تھا، تقریباً اذا زلزلت الارض سے لے کر والناس تک کی تفسیر ہو چکی تھی الحمدللہ، اور ریکارڈ بھی ہیں جو حضرات سننا چاہیں وہ سن بھی سکتے ہیں۔ ہمارے دور کی خوبی کہیے، خوش قسمتی کہیے کہ یہ چیز ہمیں بآسانی مہیا ہو جاتی ہے اور ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آن ریکارڈ موجود ہے، اگر کوئی پچھلی صورتیں بھی سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی سورہ بینہ، یہ مدنی ہے، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی احوال کو بیان کیا کہ ایک نبی کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، بلکہ حدیث میں آتا ہے اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جب کوئی وہ نبی بولتا تھا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اس سماج اور معاشرے میں، اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اس قدر معروف تھے کہ وہ نبی بولتے ہی آپ کا تصور ذہن میں آ جاتا تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کا علم تو مجھے بہت پہلے تھا۔ کہا کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت صفیہ چونکہ ایک یہودی سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین ایک یہودی سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی، اور وہ مدینے کے سردار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب آپ کی آمد ہوئی اور آپ تشریف لائے، آپ یہاں مقیم تھے، تو میرے والد اور میرے چچا دونوں آپ کی تحقیق کے لیے نکلے، آیا آپ سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے چچا اور
میرے والد گئے آپ سے ملاقات کی، لیکن جب شام کو آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، پزمردہ تھے۔ محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور پیش آئی ہے۔ جب یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، میں چھوٹی تھی، سن رہی تھی، میرے چچا نے یوں کہا کہ ہوا کیا یہ وہی ہے؟ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن سلام نے تو یہاں تک کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو اپنی اولاد میں تو شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے خیانت کی ہے، امکان ہے، لیکن آپ اتنے قریب ہیں ہمارے کہ آپ کے سچا ہونے میں اور آپ کی شناخت میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرے والد کا چہرہ پزمردہ تھا، ہماری اپنی زبان میں اترا ہوا تھا، کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے۔ میرے چچا نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر تو ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، لیکن تعصب اور پارسالٹی کا ناس ہو۔ میرے والد نے کہا نہیں، ہم تو ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھیں گے۔ وجہ معلوم کی، کہا کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل سے ہے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دونوں بڑھاپے میں پیدا ہوئے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ ظاہر حضرت اسحاق کی نسل سے، جیسے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب جہان دیدہ میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی نسل سے تقریباً 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے جو عرب نسل کہلاتی ہے، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ تو میرے والد نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو دشمنی کریں گے، ان کو روکیں گے، ان کو پنپنے نہیں دیں گے۔ تو میرے چچا نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، حق بات کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ میرے والد تو مارے گئے، انہوں نے اپنی آخرت برباد کی، میرے چچا اسلام لائے اور وہ چھا گئے، انہوں نے سرخ روئی حاصل کی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا اردو ترجمہ ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اور اس کا گجراتی میں بھی الحمدللہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہمارے عزیز اکرام درگاہی صاحب، حضرت مولانا درگاہی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے، تقریباً اس کے 2 ایڈیشن آئے گجراتی زبان میں بھی، تو الحمدللہ وہ بھی دستیاب ہے۔ مولانا نے شروع کے مقدمے میں، جو مقدمہ تقریباً 50 صفحات پر مشتمل ہے بلکہ زائد ہے، مولانا نے بڑی محنت سے، اگر اس آیت کی تفسیر سمجھنا چاہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اگر اس مقدمہ کو پڑھنے کے بعد اس آیت پر نظر کرتے ہیں تو افق واضح ہو جاتا ہے کہ ایک نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے پوری دنیا پر نگاہ ڈالی، ہر جگہ فساد ہی فساد، یہودی بگڑ چکے تھے، وہ اپنے عقائد چھوڑ چکے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے توحید کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تھا، اور دنیا بھر کی جتنی برائیاں تھی وہ ساری ان تینوں قوموں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اور مشرکین تو ہے ہی ہے جو ہر چیز کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتے تھے۔
بلکہ لکھا ہے کہ گوبر کو بھی کبھی یہ پوج لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ معنی یہ ہوا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کافر تھے وہ اپنے عقائد فاسدہ سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ تأتیہم البینہ، ان کے پاس ان کے سامنے ایک رسول نہ آ جائے۔ رسول کا کام کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول جو ان کے سامنے پاک صحیفوں کی تلاوت کرے، گویا ان کو عقائد کی گندگی سے پاک صاف کرے۔ مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، عقائد کی گندگی ہوتی ہے، یعنی اللہ کو بجائے ایک ماننے کے کئی خدا کو مانتے ہیں۔ 33 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا تصور کر لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور کر لیا۔ گویا تعلیم مٹ چکی تھی، ایک نبی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اس میں سیدھی سیدھی تحریریں ہیں، یعنی کیا تھا اس کتاب میں، اللہ کو کیسے مانا جائے۔ لوگ بعض مرتبہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کون سا نیا کام کیا ہے، جیسے غیر مسلم پوچھتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگ، گودرا کی بات نہیں کرتا، عام جو یونیورسٹی کے فضلاء ہوتے ہیں جن کا ذہن مرتد ہو چکا ہوتا ہے، وہ کبھی سوال کرتے ہیں کہ آخر اسلام نے کیا دیا؟ تو اسلام نے کہا اللہ کی عبادت تو پہلے بھی کی جاتی تھی۔ صحیح ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ کے وجود کے قائل تو مشرکین بھی تھی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں مشرکین سے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تو ضرور یہی کہیں گے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ تو اسلام نے نیا کام کیا کیا؟ اسلام نے نیا کام یہ کیا کہ جو توحید کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اس کو درست کیا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھر ہے، مثال دے کے سمجھا رہے، ایک پرانا گھر ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی نے کوئی نیا گھر نہیں بنایا، آپ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، آپ وہی شریعت لے کر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، آپ نئی شریعت لے کر نہ آئے۔ خود فرماتے قرآن میں ما کنت بدعا من الرسل ما یدری ما یفعل بی ولا بکم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ مثال دوں کہ یہاں دروازے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بند کر دیا، ادھر دروازہ نہیں تھا تو دروازہ کھول دیا، اس کے بعد رنگ روگن کرا دیا، مکان تو وہی رہا، عمارت تو وہی رہی، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ نے اس میں درستگی فرمائی۔ اور خود حدیث میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا محل ہو جو ہر لحاظ سے تیار ہو چکا ہو، لوگ جب اس محل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک کمی محسوس کرتے ہیں، وہ کمی یہ ہے کہ کاش ایک اینٹ لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری اینٹ میں ہوں
میری آمد کے بعد اسلام کا محل جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، جو شروع ہوا تھا، وہ مکمل ہو گیا۔ گویا دین اسلام کوئی آج کل یا 1500 سال کی پیداوار نہیں ہے، وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی اصول اور عقائد ایک ہی تھے۔ تو حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ان تمام چیزوں کو درست کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ مشرکین کے یہاں ہر چیز کا تصور تھا، ملائکہ کا بھی تصور تھا، فرشتوں کا تصور تھا، اور توحید اس میں بہت سی چیزیں آ گئی تھی، زکوٰۃ کا بھی تصور تھا، روزوں کا بھی تصور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جس چیز کی کھوٹ اور کمی تھی اس کمی کو پورا کیا، اور جس چیز کے ازالے کی ضرورت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ازالہ فرمایا۔ تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا اگر مقدمہ دیکھ لیا جائے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب جن کو دی گئی قرآن، صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب تھے اب ان کو جب رسول اللہ کا انتظار تھا تو آپ کو مان لینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی ایک نعمت، خود قرآن کہہ رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے اللہ کی نعمت یعنی رسول کی آمد کو ناشکری سے بدل دیا۔ ظاہر بات ہے مکہ والوں نے ناشکری کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کو مان لینا چاہیے۔ جیسے بہت سے سلیم الطبع، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الطبع تھے، یہودی عالم تھے، آپ کو دیکھ کر ہی کہہ دیا لیس ھذا وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے عالم، یہودی عالم سلیم الطبع تھے، طبیعت میں سلامتی تھی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کا چہرہ گواہی دیتا ہے۔ بہت سونے دلائل کے بعد بھی نہیں مانا، جیسے ابو جہل نے کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اسلام لے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن کامنٹ اس نے یہ کی کرے آپ کا جادو تو ہم سمجھتے تھے کہ صرف زمین پر ہے، اب تو آسمان پر بھی چلنے لگا۔ ظاہر ہے جس کو ایمان نہیں لانا ان کے لیے معجزات، کرامتیں، دلائل، برائن سب بیکار ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو بڑے بڑے معجزات بھی اور بڑے بڑے دلائل بھی جن کو ایمان نہیں لانا، جو 2 اور 2 5 کہتا ہے، پوری دنیا اس کو نہیں سمجھا سکتی۔ ضد جس کو کہتے ہیں، جو آدمی ضد پر اترتا ہے، ضد کے بعد معاملہ ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا، اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم کیا دیا، یہی کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ ظاہر ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس خالق نے ہمیں وجود بخشا، عدم سے وجود عطا فرمایا اور ہمارے لیے پورا نظام قائم فرمایا، اس کی تو عبادت ہونی ہی چاہیے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے موجد، ہمارے خالق، ہمارے رازق، جنہوں نے ہمیں تمام سہولتیں فراہم فرمائی ہے، ان کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان کو یہی تو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں
اور یہی درست ملت کا دین ہے۔ اب اس میں دو فریق ہو گئے، ایک فریق تو وہی اہل کتاب کا، مشرکین کا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر اپنایا، یعنی باوجود دلائل اور براہین کے کفر پر جمے رہے، ہٹ دھرمی کرتے رہے، ضد اختیار کی، اسلامی نظام کے خلاف آواز بلند کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے یوں فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی مخلوقات میں یہ بدترین لوگ کہے جائیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، بہت سے سلیم اتباع، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً ایمان قبول کیا، صدیق اکبر فوراً ایمان لے آئے، بعض صحابہ بعض دلیلیں دیکھ کر ایمان لے آئے، دل کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ وہ یا مومن جو دنیا پر چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، روئے زمین پر قرآن یہ کہتا ہے سب سے بہتر مخلوق، آج اسی کو میڈیا کے ذریعے سب سے بدتر مخلوق تصور کرایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حالانکہ مومن قرآن یہ کہتا ہے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نمازیں ادا کی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، نیک اعمال کیا، ذکر کیا، تلاوت کی، یہ لوگ اولئک ہم خیر البری، اللہ اپنی زبان سے شہادت دیتے ہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں مسجدیں، جہاں جہاں مسلم آبادی ہے، وہ تمام آبادی روئے زمین پر سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک ہو نہ ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہی شہادت اللہ کی گواہی ہے، اولئک ہم خیر البریہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا انعام دوں گا؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے یہاں ان کو جو بدلہ ملے گا، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ بند ہوتے ہی غیب کھل جائے گا، پھر اللہ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں ہوا ہوگا۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ احباب جو ابھی برزخ میں سوئے ہوئے ہیں اور برزخ کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو یہ مستعار زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ کی مان کر چلے، اللہ کی عظمت اور رسول کی مان کر چلے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ابھی وہ اپنی قبروں میں آرام سے سو رہے ہوں گے، جب تک اللہ دوبارہ ان کو زندہ نہ کرے وہاں تک وہ رہیں گے۔ اللہ ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈی کر دیں، وقت پر جب ہم اپنے رب کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ چیزیں اس شخص کو ملتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اپنے رب سے کون ڈرے گا؟ جو اللہ کو مانے گا، جو شریعت کو مانے گا، جن کے دل میں شریعت کا احترام ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ ان کو دو باغات اور جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت، ڈر، خوف، پاس و لحاظ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد